بڑھتی ہوئی مہنگائی اور گرمی میں ہر ہوم میکر کے دماغ میں آنے والا سوال کہ کس طریقے سے ایک مڈل ہاؤس وائف کس طریقے سے جو ہے نا وہ اپنے گھر کے راشن کو کنٹرول کرے، بجٹ کو مینٹین کرے اور محدود وسائل میں رہتے ہوئے کس طرح سے ایک ایسا اچھا میل پلان بنائے، یعنی کہ ہر ہوم میکر کا سوال کہ آج کیا پکائیں، اس کو کس طریقے سے حل کیا جائے اور کون سی ایسی ریسیپیز ہیں جو زندگی میں لے کر آئیں، کون سی ایسی عادتیں ہیں جو ہم پک کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بجٹ کو کنٹرول کرنا نہایت آسان ہو جائے گا۔ تو آئیں اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج بلاگ کے شروع میں ہی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ گیس کا کتنا برا حال ہوا ہے ہمارے ملک میں یار۔ یقین کریں میری جب گیس نہیں ہوا کرتی تھی، سلنڈر والی زندگی تھی، تب پتہ نہیں چلتا تھا کہ گیس ہے یا نہیں ہے، لیکن جب سے گیس لگی ہے نا اس کے بعد اندازہ ہوا کہ گیس نے تو بہت ذلیل کیا ہوا ہے۔ اچھا کیا تھا، سلنڈر میں ایک مطلب تین ہزار تک خرچ مہینے کا ہمارا ہو جاتا تھا صرف اور صرف گیس کے لیے، لیکن اب کیا ہے گیس لگ گئی ہے پر گیس ہوتی ہی نہیں ہے۔ پھر وہی بات کہ سلنڈر پہ کبھی کبھی کھانا بنانا پڑتا ہے، اور آپ لوگ دیکھتے ہوں کچن میں میرے کمپریسر پڑا ہوا ہے، جب تک کمپریسر نہیں لگتا تب تک گیس ہی نہیں آتی، اور اتنی سلو گیس آتی ہے نا، اتنی سلو گیس کہ چائے بھی آدھے گھنٹے میں بنے، تو کھانا تو آپ لوگ خود ہی سوچ لیں کتنے وقت میں بنتا ہوگا۔ تو اللہ اللہ کر کے بہت مشکل سے چولہا جلا اور کھانا میں نے بنایا۔ اچھا چلیں آئیں اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم جو ہے نا اپنے بجٹ کو کنٹرول کریں۔ سب سے پہلی چیز میں آپ کو جو بتاؤں گی نا آج کیا پکائیں اور بجٹ کنٹرول دونوں کو لے کر، تو وہ یہ ہوگا کہ آپ ہفتے کا ایک حساب بنا لیں، یعنی اس ہفتے یہ ریسیپیز بنیں گی، اس ہفتے یہ ریسیپیز، یا پھر ایسے حساب بنا لیں کہ اس ہفتے کے 5 دن یہ ریسیپیز بنیں گی اور ویکینڈ پہ یعنی ہفتہ اتوار جب بچوں کی چھٹی ہوتی ہے تب یہ ریسیپیز بنیں گی، اور ان ریسیپیز کو بھی آپ اپنی الماری میں دیکھتے ہوئے، فریج میں دیکھتے ہوئے کہ کون سا راشن ہے، کون سی سبزیاں ہیں، چکن گوشت کیا گھر میں پڑا ہوا ہے، تو اس طریقے سے جو ہے نا آپ اپنا بجٹ پلان بنائیں گی۔ اور اگر آپ اس چیز پر عمل نہیں کریں گی تو آپ کبھی بھی ایک اچھا بجٹ پلان نہیں بنا سکتی۔ اور سب سے بڑی چیز بڑھتی ہوئی مہنگائی، میرے خیال سے گوشت یا بکرے کا گوشت یا قیمہ، یہ سب میرے خیال سے مرغی بھی جو ہے نا آج کل ایک خواب بن کے رہ گیا ہے۔ شادیوں میں جاتے ہیں تو لوگ کھا لیتے ہیں پیٹ بھر کے، ورنہ گھروں میں تو میرے حساب سے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ پاکستان کی میرے خیال سے 50 سے 60% عوام جو ہے نا وہ اس ٹائم صرف اور صرف سبزیاں اور دالوں پر ہی جو ہے نا زندگی گزار رہی ہے۔ تو کیوں نہ اس زندگی کو خوبصورت بنا لیا جائے، کیونکہ اب تو جو ہے نا مہنگائی بڑھ گئی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ اس کا توڑ صرف یہی ہے کہ ہم اپنی عادتوں کو بدل لیں، اپنی ریسیپیز کو چینج کر لیں، اپنے کھانے کے طریقے کو تھوڑا بدل کے، اور جو ہے نا اپنے گھر کے کھانوں کو دوبالا کر لیں۔ تو جناب میں بنا رہی تھی ماش کی دال، بالکل سمپل ایزی ریسیپی ہے، آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں۔ آئل میں ڈال دیا تھا لہسن اور ہری مرچ پیس کر، ادرک لہسن ہری مرچ تازی پیس کے ڈال دی۔ اس کے بعد سے میں نے ڈال دیا تھا کڑھائی مسالہ، اور نارمل مسالہ ڈال سکتے ہیں آپ لوگ، کڑھائی مسالے سے نا اس کی جو ٹیسٹ ہے وہ بالکل ڈھابا اسٹائل بنتا ہے۔ اور پھر اس سے میں نے ٹماٹر ایڈ کر لیے، ماش کی دال بھیگی ہوئی ایڈ کر کے، اور اس کو سیٹی دے دی، لاسٹ میں گرم مسالہ ڈال کے سرو کر دیا۔ تو اس طریقے سے زبردستی ماش کی دال بن کے تیار ہو گئی تھی۔ اور اب کوشش یہ کریں نا یار اس مہنگائی میں اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ بجٹ کنٹرول رہے، تھوڑے پیسے جمع ہو سکیں، ہم تھوڑا بہت بچا سکیں، تو پھر یار بچانا جو ہے نا پھر اس میں آپ کو تھوڑی عادتیں اپنی بدلنی ہوں گی۔ یعنی ہم لوگوں نے کیا عادت بنا لی ہے نا، میں نے خود اپنے گھر میں یہ عادت بنائی ہوئی تھی اب تک کہ نا دن میں الگ بنتا تھا، شام میں الگ بنتا تھا، اور یہ عادت اب بھی ہے، کہیں نہ کہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں میں تھوڑی سی کوشش کر رہی ہوں نا کہ اب یہ عادت اپنے بچوں میں بدلوں، کیونکہ جب ہماری مائیں 2 وقت کا تازہ کھانا بناتی تھی نا تو اس وقت نہ تو اتنی مہنگائی ہوتی تھی اور نہ ہی مطلب اتنی مشکلیں ہوا کرتی تھی۔ بجٹ کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا تھا، 10 سے 15 ہزار میں مہینہ سکون سے گزر جاتا تھا، نہ اتنے بل ہوتے تھے، نہ اتنی گیس کا مسئلہ ہوتا تھا۔ اب تو یار گیس تو 0% آ رہی ہے، اور بل آپ دیکھیں
بل تو کنٹرول ہی نہیں ہو رہے. بجلی کا استعمال بچت کر کر کے اب ان نامرادوں نے بجلی پر ہر مہینے کا فضول کا 600 روپے ایکسٹرا ٹیکس لگا دیا ہے. جو ٹیکس لگ کے آیا تھا اب اس کے ساتھ 600 روپے ایکسٹرا ٹیکس لگ کے آئے گا. تو اب تو ہماری ماؤں والی زندگی سے ہماری زندگی زمین اور آسمان کے فرق میں آ گئی ہے. ہماری ماؤں دادیوں نے تو بچت کی، سنبھال کے رکھا، اپنے گھر جائیدادیں سونے بنائے، لیکن اب کیا ہو گیا کہ اب ہم کچھ بھی نہیں بچا سک رہے اپنے بچوں کے لیے. ہم بس صرف اور صرف خوراک پر فوکس کر رہے ہیں اور ہمارا فوکس مستقبل پر ہے ہی نہیں، بچت پر ہے ہی نہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ بچت ہو، تھوڑا بہت پیسہ بچے، تو اب ہم نے ادھر آ کر جو ہے نا اپنی اس عادت کو تبدیل کرنا ہوگا یار. کیونکہ اب ہمیں نا ایک نیکسٹ جنریشن تیار کرنی ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ کھانا بنا لیا صبح میں، اب وہی کھانا جو ہے نا اپنے رات کو بچوں کو تازی روٹی ڈال لیں رات میں اور سرو کر دیں. یا پھر کیا ہوا کہ اگر صبح میں سبزی بنا لی تو رات میں تھوڑے سے بچوں کو پاستا بنا دیے، کوئی اسپیگیٹیز بنا دی، وہ بھی چائنیز سبزی میں. کبھی چکن ہوا تو ڈال دیا، کبھی نہیں ہوا تو نہیں ڈالا. یاد رکھیں یار، اپنے بچوں کو جو ہے نا یہ گوشت خور نہ بنائیں. اگر آپ ایک مڈل کلاس وائف ہے نا اور آپ کے گھر میں پیسے کی تنگی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ بجٹ کس طریقے سے کنٹرول کروں، بچت نہیں ہو رہی، تو اس وقت آپ نے جو ہے نا اپنے بچوں کو گوشت خور نہیں بنانا. آپ نے بہت طریقے کے ساتھ، دیکھیں سبزیاں اور دالیں بھی مفت نہیں ہیں. اگر آپ صرف 1 مہینے دیکھیں، اپنی ڈائٹ میں سے تھوڑا گوشت وغیرہ نکال کے نا اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دال اور سبزیاں بنا کے دینا شروع کر دیں. اور ہاں، چکن بھی بنائیں، ویکینڈ پہ بنا لیں 2 دن چکن بریانی بنا لیں، قورمہ بنا لیں، چکن کا شوربہ بنا لیں، کچھ بھی بنا لیں، اچھا سا بچوں کو دے دیں. لیکن بات یہ کر رہی ہوں کہ ہفتے کے بیچ میں جو دن آتے ہیں نا، ہمارے نارمل جو روٹین ہوتی ہے پیر منگل بدھ جمعرات جمعے کی، تو اس میں کوشش کریں اپنے بچوں کو دال و سبزیوں کی طرف لے کر آئیں. ایک وقت کھانا پکائیں اور دوسرے وقت بھی اسی کھانے کے ساتھ تازی روٹیاں بنا لیں، چٹنی کوٹ لیں، اچار وغیرہ رکھ لیں اور بچوں کو کھلا دیں. تو اس طریقے سے ایک تو آپ کا بجٹ بہت اچھے طریقے سے مینٹین ہوگا. دوسرا یہ جو آج کیا پکائیں کا ہم لوگوں نے شروع کر دیا ہے نا کانسیپٹ، اور ہم آگے زندگی میں جا ہی نہیں رہے اس سے، تو ایک اس سے نکل آئیں گے. اور تیسرا، آپ کے بچوں کو گزارا کرنے کی عادت بنے گی. ہمارا کیا تھا کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کھلایا بہت، کہتے ہیں نا کھلایا سونے کا نیوالا اور نظر شیر کی رکھی. لیکن بات یہ ہو رہی ہے نا آج کل کے بچوں میں کہ آج کل کے جو ہے نا ہم نے بچوں کو جتنا عادی بنا رہے ہیں نا، مستقبل میں ہم انہیں اتنا ہی جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ سست بنا رہے ہیں، کچھ نہ کرنے کے قابل بنا رہے ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو جتنا کھلائیں نا، جتنی اچھی ان کی تربیت کریں اور ان پر محنت کریں، نہ کہ آپ کھانوں پر فوکس کریں اور بچوں کی تربیت اور محنت کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اور ساتھ ساتھ جو ہے نا آلو میں بنا لیتی ہوں. جیسے کبھی بچے کہتے ہیں ماما کڑھائی بنا لیجیے گا، تو میں کیا کرتی ہوں کہ نارمل سے آئل میں مسالے گھر کے جو ہیں وہ ڈال کے تھوڑا سا کیا کہتے ہیں زیرہ، کلونجی، رائی ڈال دیا، آلو ڈال دیے، 1-2 ٹماٹر ڈال کے فرائی کر لیا ان کو، اور 1 گھونٹ پانی ڈال کے کوکر سے سیٹی دے دی. ساتھ میں گرم گرم روٹیاں ڈال دی، ساتھ میں بچوں کے لیے سلاد چٹنی جو کچھ ہوا گھر میں اسی وقت بنا کے اور بچوں کو ہلا دی. یقین کریں الحمدللہ بچے آلو بھی صبر شکر سے کھاتے ہیں. تو شروع سے بچوں کی نا یہ عادتیں بنانی پڑتی ہیں. ہم جو کہیں کہ نہیں ہمارے بچے تو بہت ماڈرن ہیں، ہمارے بچے تو یہ چیزیں نہیں کھاتے ہیں، تو یقین کریں یہ ہماری ہی غلطی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اتنا ماڈرن بنا دیا ہے. اپنے بچوں کو دال سبزی روٹی کھانے والا بنائیں. اور سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑی گندی عادت جو آج کل کی ماؤں میں جنریشن میں آ گئی ہے نا یار، وہ ہے تندور کی روٹی. ہم نے شروع سے اپنی ماؤں کو، نانیوں کو، ساسوں کو، سب کو دیکھا کہ انہوں نے نا گھر میں آٹا آتا تھا، روٹی بنتی تھی، اور جو ہے نا سب پیٹ بھر کے سب کھاتے تھے. اور اگر شام میں بھوک لگتی تھی تو ہماری جو ہے نا امی یا خالہ ہمیں چینی کا پراٹھا بنا کے دے دیا کرتی تھی، اور ساتھ ساتھ میں ہمیں کھڑا بھی کرتی تھی کچن کے سلیب کے پاس کہ تم دیکھو میں کیسے بنا رہی ہوں. تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ ایک تو ہمیں کھانا بنانے کا طریقہ، ان کے سلیقے آئے، اور دوسرا کیا کہ ہم لوگوں نے اس عادت کو پک کیا
کہ گھر کی روٹی بنانی ہے. اور میرے اندر تو ماشاء اللہ سے یہ عادت جو ہے نا اپنی امی سے ہی آئی ہے. شروع سے دیکھا کہ امی گھر کی ہی روٹی بناتی تھی. تندور سے روٹی بہت ہی کم آتی تھی، اور جو ہے نا آتی بھی جب امی نے کپڑے دھوئے ہوئے ہوتے تھے یا کہیں گئے ہوئے ہوتے تھے، اچانک گھر آ جاتے تھے تو امی سالن بنا کے فٹافٹ سے اور روٹیاں منگوا لیتی تھیں. اس کے علاوہ ہم نارمل روٹین میں نہیں دیکھتے تھے کہ ہماری امی باہر کی روٹیاں منگوائیں. اور پھر جب شادی ہوئی تو ساس کو بھی دیکھا، اور جب امی کے ہماری خالاؤں کے گھر ہم جاتے تھے تو انہیں بھی دیکھتے تھے کہ وہ لوگ بھی گھر میں روٹی بناتے تھے. نانوں کے گھر جاتے تھے 1-2 مہینے کے تو وہ دیکھتے تھے وہاں بھی ہماری نانوں باقاعدگی سے ہم لوگ کو آس پاس چولہے کے بٹھا کے اور روٹیاں گرم گرم بنا کے سالن کے ساتھ دی رہی تھی، ہم کھا رہے ہوتے تھے. آج کی ماں کا کیا ہو گیا ہے کہ آج کی ماں بالکل آسانی کی طرف جانے کی کوشش میں، موبائل کو وقت دینے کی کوشش میں جو ہے نا وہ تندور کا بہانہ لے لیا. اور یقین کریں میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں، کیونکہ آپ شرط سے تندور کی روٹی منگوائیں اور آپ روٹی کو جب کھول کے غور کر کے دیکھیں گی نا تو آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کوئی گھن، چھوٹا سا آٹے کی کیڑی، یا آپ کو کوئی بال، کچھ نہ کچھ کچرا آپ کو ضرور ملے گا. یہ میں گارنٹی سے کہتی ہوں. تو پلیز اپنے بچوں کو اس کچرے سے، اس گند سے، تندور کی روٹی سے دور کریں، اور اپنے بچوں کو صاف شفاف گھر کی دال سبزی دیں لیکن صاف دیں. اور اپنے بچوں کی کچھ عادتیں بدلیں گی نا تو یقین کریں آپ پورا معاشرہ بدل سکتی ہیں. ایک عورت کو اللہ پاک نے بہت طاقت دی ہوتی ہے کہ وہ اپنا پورا معاشرہ بدل سکتی ہے. اگر آپ کے بچے گھر کا اچھا کھائیں گی نا تو یقین کریں آپ کے بچے آپ کی عزت کریں گے. جو مائیں اپنے بچوں سے جتنی محنت کرتی ہیں تو میں دیکھتی ہوں وہ بچے کس طریقے سے پروان چڑھتے ہیں، ان ماؤں کا مستقبل بن جاتے ہیں. کوشش کریں. اور سب سے لاسٹ میں آپ کے ساتھ میں یہ بات شیئر کروں گی کہ آج کیا پکائیں کا مسئلہ تو میرے حساب سے میں آپ کا حل کر چکی ہوں گی. لیکن ایک اور چیز جو ہم ہوم میکرز کو تباہ کر رہی ہے وہ ہے فضول خرچیاں. جی ہاں، ہم بچوں کی خاطر ہم کیا کرتے ہیں، جیسے اب میں اپنی مثال آپ کو دیتی ہوں کہ نا عید پر جب میرے بھائیوں نے میرے لیے عیدی بھیجی تھی رمضان میں، تو میں نے نا بازار چلی گئی اور جتنے پیسے بھی میرے پاس تھے 30,000 روپے میں نے سارے کے سارے خرچ کر دیے. اور کیوں خرچ کیے پتہ ہے؟ خرچ اس لیے کیے تاکہ نا میرے بچے یہ نہ سوچیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں اچھا نہیں پہنایا یا اچھا نہیں دیا. اور اس چکر میں جو ہے نا میں نے سارے پیسے خرچ کر دیے. اس کے بعد رمضان جو ہے نا وہ ماشاء اللہ سے راشن وغیرہ تھا پر سکون سے گزر گیا. لیکن رمضان کے بعد میں نے یہ نوٹس کیا کہ میں نے تو کوئی سیونگ ہی نہیں کی. میں نے اپنے تقریباً پیسے رمضان میں راشن میں لگا دی، اور اس کے بعد جو بھائیوں نے عیدی دی اسے بھی میں نے برے طریقے سے شاپنگ میں اڑا دیا، اس بات کو سوچتے ہوئے کہ میں اپنے بچوں کو ایک اچھی زندگی دوں، ایک ماڈرن، ایک اچھی لائف دوں. تو اب جب رمضان ختم ہو گیا اور ایک نارمل زندگی شروع ہو گئی اور وہی ضروریات، بچوں کے اسکول کے داخلے، بچوں کے بیگ، بچوں کی کتابوں کا وقت آیا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی فضول خرچی کر کے. اس وقت تو میں نے یہ کہا کہ ہاں یہ پیسہ ہے لگ جائے گا، میں بچت کرتی بھی ہوں تو کیا ہو جاتا ہے. لیکن پھر اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں بچت کرتی ہوں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے. میں بچت کرتی ہوں تو میں پریشان نہیں ہوتی، مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، کم از کم مجھے ٹینشن نہیں ہوتی کہیں وہ کہ میں بچوں کو کس طریقے سے جو ہے نا یہ چیزیں دلا کے دوں. تو میں آپ لوگ کو یہ بات چھوٹی سی اس لیے بتا رہی تھی نا یار کہ ہم مائیں اگر اپنی غلطیوں کو سمجھنا شروع کر دیں نا اور ان پہ نظر ثانی کرنی شروع کر دیں تو ہم اپنی غلطیوں سے سیکھنا شروع ہو جائیں. اب میں نے اپنی غلطی سے یہ فائدہ اٹھایا ہے نا کہ پھر کبھی بھی پیسے آئیں گے بھی نا تو میں ان میں سے کچھ خرچ کر کے کچھ اور باقی سب بچے پیسے جو ہے نا وہ بچا کر رکھوں گی تاکہ جو آنے والا وقت ہے نا وہ مجھے پریشان نہ کرے. جب ایک دم سے بچوں کے داخلے، فیسیں، بیگ، کورس، شوز، کپڑے یقین کریں پریشان کر کے رکھ دیا. اب میں نے کیا کیا کہ اس وقت پھر میں نے گھر میں راشن نہیں ڈلوایا اور بچوں کے اسکول کے داخلے اور چیزیں سب مینیج کی، اور میں نے کہا چلے رمضان کا راشن اتنا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کر کے یہ مہینہ گزار لوں گی. تو میں آپ لوگوں کو صرف یہ بات اس لیے بتا رہی ہوں نا میری پیاری بہنوں کہ یہی وہ غلطی ہوتی ہے جسے ہم نظر انداز کرتے ہوئے پیسوں کو برے طریقے سے خرچ کر دیتے ہیں اور بعد میں ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں. کیونکہ پیسہ اتنی گندی چیز ہو گئی ہے نا اس زمانے میں، مہنگائی اتنی خراب چیز ہے کہ اچھے سے اچھے لوگوں کو جو ہے نا پریشان کر کے رکھ دیا ہے. تو جناب یہ تھا میرا آج کا ولاگ، اور آپ لوگوں نے آج کے ولاگ میں
سستی سستی اور آسان آسان تراکیب دیکھیں جو کہ یہ تقریباً یہ ریسیپیز میں بنا رہی ہوتی ہوں، کیونکہ رمضان نے ماشاء اللہ سے بچوں کو اچھا کھلایا، اچھا سب کچھ دیا، لیکن اب بھی اچھا ہی ہے، بچے بھوکے تو نہیں سو رہے، پر یہ ہے کہ تھوڑا کنٹرول کرنے کا وقت آ گیا ہے اب پھر سے۔ اور پتہ ہے قدرتی بات ہے کہ اللہ پاک رمضان میں ایسا کرم کر دیتا ہے نا انسان پہ کہ ہر چیز بہت ہو جاتی ہے، اور رمضان جانے کے بعد یہ آپ خود دیکھیں گے کہ ہر چیز کھچی کھچی بھی ہو جائے گی، کم کم ہو جائے گی، آپ کو محسوس ہونے لگے گا۔ تو بس جو غلطیاں میں نے کی وہ غلطیاں آپ نہ کیجیے گا۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں، اور مجھے رکھیں اپنی دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔